بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 37 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مہر کے مسائل کا آغاز کیا تھا اور آج کے سبق میں مہر کے کچھ مسائل اور نکاح سے متعلق مزید کچھ مسائل کا بیان ہوگا۔ مہر کے حوالے سے کل کے سبق میں ایک لفظ آیا تھا مہر مثل۔ مہر مثل اس وقت واجب ہوتا ہے جب نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور پھر نکاح ہو جائے، میاں بیوی صحبت کر لے یا ان کو ایسی تنہائی میسر آ جائے جہاں خلوت سے کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ اب یہ مہر مثل کیا چیز ہے؟ تو مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کے والد کے گھرانے میں سے جو عورت اس کے برابر کی ہو، اور یہ برابری عمر کے اعتبار سے بھی ہے، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی ہو، اور کنواری ہونے کے اعتبار سے بھی ہو، مالداری کے اعتبار سے بھی ہو، علاقے کے اعتبار سے بھی ہو، دینداری کے اعتبار سے بھی ہو، عقل مندی کے اعتبار سے بھی ہو، اور تعلیم کے اعتبار سے بھی ہو، تو ہر ایسی خاتون یا ایسی لڑکی جو ان تمام چیزوں میں اس خاتون یا اس لڑکی کے برابر ہو، تو اس پہلی والی خاتون یا لڑکی کا جو مہر تھا وہی مہر اس والی خاتون اور لڑکی کا بھی ہوگا۔ اب والد کے گھرانے سے مراد کون سی عورت ہے؟ تو والد کے گھرانے کی عورتوں سے مراد اس لڑکی کے بہنیں ہیں، پھپھی ہیں، چچزاد بہنیں ہیں۔ مہر مثل میں والدہ کے مہر کو نہیں دیکھا جاتا، البتہ اگر والدہ کا تعلق بھی والد کے گھرانے میں سے ہو، جیسے کسی لڑکی کے والدین آپس میں چچزاد بہن بھائی ہو اور پھر آپس میں نکاح ہوا ہو، تو پھر والدہ کے مہر کو بھی مہر مثل کہا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ آج کے سبق کے اندر ہم جو پڑھیں گے وہ بیویوں کے درمیان برابری کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ جس شخص کے نکاح میں کئی بیویاں ہوں، ایک سے زیادہ ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، تو ایسے شوہر پر واجب ہے کہ سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے۔ جتنا خرچہ ایک کو دیتا ہے اتنا خرچہ دوسری کو بھی دے۔ اب چاہے دونوں کنواری ہوں یا دونوں کنواری نہ ہو، یا ایک کنواری ہو اور دوسری کنواری نہ ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ اگر ایک کے پاس ایک رات گزارتا ہے تو دوسری کے پاس بھی ایک رات گزارے۔ ایک کے پاس 2 یا 3 راتیں گزارتا ہے تو دوسرے کے پاس بھی 2 یا 3 راتیں گزارے گا۔ جتنا مال، جتنا زیور، جتنے کپڑے ایک کو دیے ہیں اتنے ہی دوسری بیوی کو بھی دینا واجب ہے۔ اسی طرح جس کا نکاح نیا ہوا ہے یا جس کا نکاح پہلے سے ہوا ہو، دونوں کا نکاح، دونوں کا حکم برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ یہ برابری صرف رات کے رہنے میں ہے، دن کے رہنے میں برابری ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اگر دن میں ایک کے پاس 2 یا 3 گھنٹے رہا اور دوسرے کے پاس 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ رہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ رات میں برابری واجب ہے۔ لیکن جو شخص رات کو ملازمت کرتا ہو اور دن کو گھر میں رہتا ہو تو پھر دن کو بھی دونوں میں برابری واجب ہے۔ اسی طرح شوہر چاہے بیمار ہو چاہے تندرست ہو، ہر حال میں برابری اس کے اوپر واجب ہے۔ لیکن اگر شوہر کو ایک بیوی سے قلبی محبت زیادہ ہے اور دوسری سے کم ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں شوہر سے آخرت کے اندر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ دلی محبت انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔
اسی طرح اگر شوہر کو کبھی سفر پر جانے کا اتفاق ہو تو سفر میں اپنے ساتھ لے جانے میں بیویوں میں برابری واجب نہیں ہے، شوہر جس کو چاہے سفر میں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، لیکن اگر ہمیشہ ایک ہی کو ساتھ لے کر جاتا رہے تو اس سے دوسری بیویوں کے حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس بارے میں بہتر عمل یہ ہے کہ سفر پر جاتے وقت قرعہ اندازی کرے اور جس کے نام کا قرعہ نکلے اس کو ساتھ لے جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہی تھا، حالانکہ آپ کے اوپر بیویوں کے درمیان برابری واجب نہیں تھی، لیکن جب بھی آپ سفر پر جاتے تھے تو ازواج مطہرات میں قرعہ اندازی کرتے تھے اور جس کے نام کا قرعہ نکلتا تھا اسی کو ساتھ لے جاتے تھے۔ نکاح کے حوالے سے آخری مسئلہ وہ منگنی کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، منگنی کے وقت لڑکی اور لڑکے کے اولیاء جو ایجاب و قبول کرتے ہیں اس کو نکاح نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ صرف نکاح کا وعدہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر منگنی کے مجلس میں باقاعدہ قاضی کو بلا کر گواہوں کی موجودگی میں نکاح بھی پڑھا لیا جائے تو پھر نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن اگر صرف نسبت طے ہوئی ہے اور باقاعدہ قاضی کو بلا کر گواہوں کے سامنے نکاح کا ایجاب و قبول نہ ہوا ہو تو ایسی صورت میں نکاح نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایسی صورت کے اندر مناسب تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نسبت کو اور منگنی کو توڑنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرعی عذر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلاً لڑکی کو معلوم ہو جائے کہ میرا نکاح فلاں جگہ ہوا ہے اور وہ انکار کر دے، یا اس لڑکے کی کوئی ایسی عادت معلوم ہو جائے جس کی وجہ سے عام طور پر لوگ ایسے لڑکے کے ساتھ نکاح کو پسند نہ کرتے ہو تو ایسی صورت میں منگنی کو توڑنا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شرعی اور معقول عذر موجود نہیں ہے تو پھر منگنی کے بعد اس کو توڑ دینا یہ گناہ ہے، اس لیے کہ منگنی ایک وعدہ ہے اور بغیر کسی عذر کے وعدہ خلافی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح نکاح کے مجلس کے اندر بعض لوگ لڑکے سے 3 مرتبہ قبول کرواتے ہیں یا لڑکی سے 3 مرتبہ اجازت لیتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، 1 مرتبہ ایجاب و قبول کر لینا کافی ہے، 2 یا 3 مرتبہ کروانا شرعاً ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو لڑکی بالغ ہو اور سیدہ ہو تو اس کا نکاح اس کے ولی کی اجازت سے کسی بھی قوم کے مسلمانوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر لڑکی کا تعلق سید خاندان سے ہے، قریشی خاندان سے ہے، تو وہ لوگ جو سید نہیں ہیں یا قریشی نہیں ہیں وہ اس لڑکی کے برابری کے بھی نہیں ہیں، اس لیے ولی کی اجازت کے بغیر سیدہ لڑکی کا نکاح قریش کے علاوہ کسی دوسرے خاندان میں کروانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر وہ برابری والی شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ البتہ اگر ولی کی طرف سے اجازت ہو، لڑکی بھی اس کے اوپر راضی ہو، تو پھر اس صورت کے اندر علماء نے کچھ گنجائش نکالی ہے، لیکن اگر ولی کی رضامندی اور اجازت کے بغیر ایسا نکاح ہوا ہے تو پھر یہ نکاح درست نہیں ہے۔